خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ ہمارے معاشرے کی بدعنوانیاں دیکھیے، جب سال بدلتا ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک، سال کی مبارک ہو۔ پوچھئے ذرا ان سے، اور تم کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ سال بدل گیا، سال بدلنے پر تو سوال ہے بھئی آپ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیا مجھے سال بدلنے کے بعد کوئی انعام مل گیا؟ میرے عہدے کے اندر اضافہ ہو گیا؟ میری زندگی کے اندر اضافہ ہو گیا؟ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو سال کے ختم ہونے پر مبارک باتیں پیش کرتے ہیں، مبارک ہو جی سال نیا آ گیا، یا 2026 جب دیکھیں گے، 26 دیکھنے پر مبارکباد دے رہے ہیں، کئی لوگوں نے نہیں دیکھا وہ مر گئے، آپ نے دیکھ رہا مبارک ہو۔ سوال دیکھیے، اب مبارکباد کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ سال کے بدلنے پر۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے اس کی زندگی کا 1 سال کم ہوا، اس پہ مبارکباد دی، یہ مبارکباد کی بات ہے؟ یہ قبر کے قریب ہو گیا، اس کی مبارکباد، یہ موت کے قریب ہو گیا، اس کی مبارکباد، یہ حشر نشر کے قریب ہو گیا، اس کی، یہ مبارکباد کی باتیں ہیں؟ مطلب سوچئے، یہ مبارکباد کی بات ہے، یہ فکر مندی کی بات ہے۔ اس موقع پہ اگلے ہمیں ایک دوسرے کو فکر مند کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ مبارکباد کا موقع نہیں ہے، بہت غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فکر مندی کا موقع ہے۔ جناب آپ کی زندگی کا، اب دیکھیں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ تھا، وہ دیکھتا اوہ میرے پاس تو 50,000 رہ گیا، لاکھ تھا 50 ختم ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ اب وہ 50,000 کم ہونے پہ خوش ہو گا یا مبارکبادیں دے گا؟ اور مجھے مبارکباد دو، میرے پاس سال لاکھ روپے تھا 50,000 رہ گیا۔ بولے بیوقوف آدمی کہ بھائی لاکھ روپے تھا 50 رہ گئے، یہ مبارکباد بنتی اس بات پہ؟ بلکہ یہ فکر مندی کی بات ہے۔ بھائی میرا 50,000 کدھر گیا؟ میرا 50,000 کم ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ تو یہ فکر مندی کی بات ہے۔ میری زندگی کا سال کم ہو گیا، میں موت کے قریب ہو گیا، میں قبر کے قریب ہو گیا، میں حشر کے قریب ہو گیا۔ اب یہ فکر مندی کا بات ہے۔ اگر میری 50 سال عمر تھی، سال گزرنے کے بعد اب 49 1 سال بچ گیا میرا پاس، اب تو میں موت کے قریب، اب مجھے آخرت کے اعتبار سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اصل میں ہم متاثر ہیں، ہمیں متاثر کس ہونا چاہیے تھا؟ صحابہ سے۔ ہمیں تاثر لینا تھا حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی سے۔ ہم نے تاثر لے لیا یہود و نصارہ کی ناپاک تہذیب سے۔ وہ سال کے اختتام پر، نئے سال پہ وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، کنجر خانے کرتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں تمہیں، تم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر ناپاک اور گندے لوگوں کی پلی زندگی کا سہارا لے کے جی رہے ہو۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم کس بات کے جو نا خوشیاں مناتے ہیں؟ ادھر آرکیٹ ہے جناب، جیسے 12:01 ہوگا، ٹھک ٹھک پٹاخے اور ٹوٹنیاں اور پتہ نہیں، پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ اب جہاں یہود و نصارہ، ہم بھی ان کے ساتھ کہ بھائی فکر نہ کرو، ہم تمہاری پیروی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اتنے کچے مسلمان ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ ہم نے حضور کو چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کو چھوڑ دیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا سہارا لے کے جئیں گے۔ اس لیے تم ناپاک اور گندے لوگ ہو۔ ہم گندے لوگوں کی زندگیوں کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کو نہیں پسند کرتے۔ ان کے پیچھے چلتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ فرمایا یہ تو وقت فکر مندی کا ہے، یہ غم کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔